دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پوری قوم کو مبارک ہو 8 فروری، جس پرامن طریقے سے پاکستان کی قوم نے گزارا، جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے اپنے جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کیے، اور جو 1971 کے بعد اب جو ووٹ گزرے ہیں، یہ 8 فروری 2024 کے اندر جو الیکشن ہوا ہے، یہ ٹرن اوور 1971 سے بھی زیادہ تقریباً اس وقت اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو کچھ لوگ جو ہے وہ 60% کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ 75% کہہ رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق جس طریقے سے لوگ نکلے، لوگوں کا ٹرن اوور جو ہے وہ تقریباً ایوریج بھی لگا لیں تو 70 سے 75% کے درمیان ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم کے اندر جو ہے جن لوگوں نے الیکشن کروایا وہ بھی پریشان، جو لوگ جنہوں نے کراس لگایا تھا وہ بھی پریشان، جن کو لانا چاہ رہے تھے وہ پریشان ہونے کی وجہ سے وکٹری سپیچ جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی وہ نہ کی، اور پھر خاموشی سے جاتی عمرہ چلے گئے۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے اس بات کا، لیول پلینگ فیلڈ جس طریقے سے پہلے سیٹ کیا گیا تھا اب جو ہے وہ جھلو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ جو ہے فٹ کیا جائے۔ اس میں بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹے ہیں، اور ان کی خواب جو ہیں وہ جو تانے بانے بنے گئے تھے، جو فلاں سیٹ پہ بیٹھے گا، فلاں سیٹ پہ بیٹھے گا، وہ سارا تانا بانا پاکستان کی عوام نے اور جیل کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے جو ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور عوام پر یقین رکھتے ہوئے وہ نعرہ ایک ہی لگاتا تھا کہ مجھے صاف اور شفاف الیکشن دے دو، اور اس کے بعد پھر عوام نے اس کے ساتھ جس طرح سے محبت اور یگانگت کا اظہار کیا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس وقت تک جو رپورٹ آئی ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں بیان کروں گا، کون کیا کر رہا ہے، کتنا ہے، کیا نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تقریباً 140 کے قریب جو کلیم کیا جا رہا ہے، 36 سے لے کر 40 تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے پورے پاکستان کے اندر سے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ اسی طرح کے پی اور صوبائی اسمبلی کی جو ہے ابھی میں پوری ڈیٹیل نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہے وہ کے پی کے اندر مخصوص نشستیں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی حکومت آسانی سے بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پریشانی بنی، اور اس کے بعد جس طریقے سے آج انٹرنیٹ بند کیا گیا، جس طریقے سے آج تمام چیزیں موبائل سروس بند کی گئی، اس کے علاوہ کہیں آروز کے دفتر پہ دھاوا بولا گیا، کہیں توڑ پھوڑ کی گئی، کہیں گولی چلی، کہیں بدامنی ہوئی، کراچی کے اندر خصوصی طور پر یہ کام ہوا، پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر سے رپورٹیں ایسی آئیں، مار پیٹ ہوئی، لیکن اوورآل لوگ مطمئن اور پرامن رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے صرف اپنی توجہ رکھی اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے اندر ہم کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے، ہم کسی ادارے کے ساتھ کوئی الجھاؤ پیدا نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ووٹ کاسٹ کیا، جتنی ریشو میں نے بتائی اتنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ نواز شریف صاحب جنہوں نے ایک وکٹری سپیچ تیار کی ہوئی تھی، وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماڈل ٹاؤن کا جو ان کا مرکزی دفتر ہے وہاں سے اٹھے، اور اس کی جو فوٹیج ہے وہ سوشل میڈیا پر دستیاب ہے، جس طریقے سے وہ پریشان ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، اور وہ وکٹری سپیچ نہ کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے جاتی عمرہ۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے وکٹری سپیچ کرتے ہوئے بتایا، 11 بجے کے قریب انہوں نے وکٹری سپیچ کی۔ آج پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک کریٹیکل دن تھا، لوگوں نے انتخاب کے لیے اپنی آزادی کا انتخاب کرنا تھا۔ آج الیکشن ہوا، الحمدللہ پرامن طریقے سے ہوا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب چونکہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف 150 سے زیادہ سیٹوں پہ برتری حاصل ہے، یہ اس ریکارڈ کے مطابق جو ہمارے پولنگ ایجنٹ نے ہمیں سپلائی کیا ہوا ہے، لیکن گزشتہ 5 گھنٹے سے الیکشن کا آنا بہت تاخیر کا شکار ہے۔ پہلے روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 12 بجے تک سارے پاکستان کے رزلٹ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور الیکشن ایکٹ کے مطابق بھی آپ نے 2 بجے تک سارا رزلٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں رزلٹ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی کمپائلیشن کی پرابلم ہے، لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا۔ میں سارے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ اور ان کے سپورٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں، لیکن آپ اس وقت تک ریٹرننگ افسر کے سامنے رہیں جب تک آپ کو اپنے فارم 47 نہیں ملتے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فارم 47 بڑی جلدی ملے گا، اور آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سینٹرل میں بھی اور کے پی کے میں بھی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جیت رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کے پی کے میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ یہ اس وقت رات کے 3 بجے جب میں ویڈیو کر رہا ہوں، تمام رزلٹ روک دیے گئے ہیں۔ 9 بجے کے بعد پھر رزلٹ سلو ہونے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس وقت
جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے ان کے متعلق ایک خبر آئی کہ وہ کسی پرائیویٹ گاڑی کے اندر بیٹھ کر کہیں گئے ہیں، اس کے بعد اچانک جو ہے رزلٹ کا سلسلہ روک دیا گیا. جو خبر میرے شہر کے اندر خبر ہے وہ یہ ہے، جو ذرائع کے مطابق ہے، کہ یہاں سے جو کینڈیڈیٹ ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو گرفتار کیا گیا. دوسرے ان کے پتہ نہیں ہتھے چڑھے یا نہیں چڑھے، جو ایم این اے کی سیٹ پہ جو ہے حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ گرفتار ہو گئے یا نکل گئے. اسی طرح مختلف شہروں کے اندر ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو جہاں پر الیکشن لاہور کے اندر لڑ رہی ہیں، وہاں پر مہر شرافت علی کے مقابلے کے اندر وہاں ٹف مقابلہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی پوزیشن یہی ہے جو میں نے اپنے شہر کے حالات بتائے ہیں. اسی طرح 2 3 4 جگہ پہ اور ہے. ریحانہ ڈار صاحب جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کو پچھاڑتی ہوئی جا رہی. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو پچھاڑتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے گئے ہیں. مہربانو شاہمود قریشی صاحب کی بیٹی اور ان کے بیٹے زین قریشی صاحب اور عامر ڈوگر صاحب ملتان سے وہ آگے ہیں. جوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ کے وہ بہت پیچھے رہ گئے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ چوتھے 5ویں نمبر پر آئے ہیں. اس کے اوپر بہت سارے دوسرے کینڈیڈیٹ اوپر آ گئے ہیں. اسی طرح علیم خان صاحب کی پوزیشن ہے وہ جنہوں نے بے بہا جو ہے خدمات لوگوں کی ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں، الیکشن کا رزلٹ روک دیا گیا، سلو کر دیا گیا، اور اس کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات اس معاملے کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. بہرحال کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 141 سیٹوں کے اوپر کلیم کر رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے. 40 کے قریب پاکستان مسلم لیگ کے حصے میں آئی ہیں، 30 کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے حصے میں 4 کے قریب جو سیٹیں آئی ہیں. یہ میں قومی کی بتا رہا ہوں. سردار عطا اللہ منگل صاحب کے متعلق ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں ان سے وہ آگے ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم نے جس طریقے سے وہ پرانا طریقہ کار اختیار کیا، اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ وہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ہم 18 سے 20 سیٹیں لے لیں گے، جبکہ وہ خود ان کی اپنی سیٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے بہت سارے سوالات ہیں. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ کلیم کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جو چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں سالک حسین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، میں غیر حتمی غیر سرکاری جو خبر جو میڈیا پر بتائی گئی ہے اس کے مطابق سالک صاحب سے کچھ صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کی پوزیشن بہت نیچے کی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، صبح تک انتظار کریں، یہ نقشہ جو ہے تبدیل ہو جائے گا. وہ کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ کیا رات کو ووٹ ڈالے جائیں گے یا کیا کیا جائے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. لیکن اوورآل جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک شخص جس کو عوام پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے. اب حقیقت حال یہ ہے، اس کے اوپر مشاہد حسین صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا زبردست اور آنکھیں کھولنے والا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو حقائق ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، اور تسلیم کرنے کے بعد اپنی جو لوگ شکست کھا گئے وہ شکست تسلیم کریں، اور جس کو مینڈیٹ مل رہا ہے وہ اس کا مینڈیٹ اس کو تسلیم کیا جائے. پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے کی خاطر یہ سارا کچھ کیا جائے. مشاہد حسین صاحب جیسے جو لوگ اور بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر آ کر جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان سے، اور فیصلہ ساز لوگوں کے دوست جتنے بھی ہیں جو مختلف اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ فیصلہ ساز لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر ان لوگوں کو قائل کریں جن کے فیصلے سے پاکستان چلتا ہے، جن کے فیصلے سے سارے نظام چلتے ہیں، جن کے فیصلے سے آگے جو فیصلے یہ جو 7-8 گھنٹے یہ بہت اہم ہے، ان کے اندر جو فیصلے ہونے ہیں ان فیصلوں کے مطابق یہ فیصلہ مان لیا جائے کہ جو عوام پاکستان کہہ رہی ہے وہ پاکستان کے اداروں کو بھی مان لینا چاہیے، اور خوش اسلوبی سے بڑے محبت اور پیار کے ذریعے مینڈیٹ تسلیم کرتے ہوئے ہر ایک کا اس کا حق دیا جائے، اور اس کے بعد امید رکھی جائے کہ آنے والے جو 5 سال ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. دل لگی سے دل جمی سے جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کی جائے. بہرحال کے پوزیشن جو ہے اس وقت جو میں بتا رہا ہوں اس کے تحت الیکشن کے تمام نتائج جو ہے روک دیے گئے ہیں. میڈیا جو ہے اس پر سینسر ایک قسم کا مکمل عائد کر دیا گیا ہے، اور جو خبریں جو مختلف شہروں سے آ رہی ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اب اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں اور فوری طور پر آئے ہیں. جس وقت نواز شریف جاتی عمرہ گئے ہیں
اس کے بعد فوری طور پر جو ہے یہ انہوں نے ایک سپیچ کی تھی جس میں کہا تھا سادہ اکثریت چاہیے، فلاں چاہیے، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے پہلے ایک دفعہ تقریر کی تھی جب الیکشن ہوئے تھے 13 کے اندر، تو انہوں نے شام کو ہی 5 بجے کے قریب جو ہے وہ تقریر کھڑکا دی تھی، اور اس کے بعد کھڑکانے کے بعد پھر جو ہے نظام کھڑک گیا تھا۔ نظام کھڑکنے کے بعد پھر بہت ساری سیٹیں اوپر نیچے کی گئیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہار گئے۔ پیپلز پارٹی جو کہہ رہی تھی اس وقت آرزو کا الیکشن ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیٹ رہے تھے، آج کے دن بھی وہی پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الزام لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک والے جو ہیں ان کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ شکنجہ ٹائٹ کیا گیا ہے، اور ان کے کچھ لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح مختلف جگہ کے اوپر جو کام کیا گیا ہے۔ ہمیں پاکستان کو دیکھنا چاہیے، اب پاکستان وہ پوزیشن نہیں ہے جو 71 کے اندر پوزیشن تھی۔ اس وقت ہمارے پاس 2 خطے موجود تھے، ایک 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا ایک خطہ، دوسرا خطہ یہاں پہ تھا۔ اس کے اندر ایک زبان بولنے والے لوگ تھے، بنگالی زبان بولنے والے تھے، اور پاکستان کے اندر اس وقت 7 سے 8 زبانیں جو ہیں تقریباً 12 ہی لگا رہے ہیں، اگر ساری ملائی جائیں تو 12 زبانوں کے ہیں، 12 ہی موسم ہیں، اور 12 موسموں کی طرح 12 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور اس کے باوجود لوگ اس بندے کی آواز پر اکٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہے، اور جس طریقے سے لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج ووٹ کاسٹ کیے ہیں، اور جس کا نتیجہ جو وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی حکومت بنے گی اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کو آگے اچھی طریقے سے چلا سکے۔ انٹرنیشنل میڈیا بہت سارے سوالات اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ساری باتیں بہت سارے سوال پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لیکن میں نہ مانوں کی وجہ سے یہ تمام معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، بجائے اس کے کہ معاملات کو خراب کیا جائے یا کوئی شخص کسی کو پسند نہ ہو، اس ناپسندیدگی کی وجہ سے 25 کروڑ عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، 25 کروڑ عوام جہاں سے روزی کماتی ہے اس دکان کو تباہ کیا جائے، 25 کروڑ عوام جس جگہ پر رہتی ہے اس کا گھر کو تباہ کیا جائے۔ یہ بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے اگر ان معاملات کو افہام و تفہیم سے حل نہ کیا گیا۔ ایک چیز کو جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ایک جمہوریت اسی کا نام ہے، اور اگر انصاف کا ترازو کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس طرف پریا پنچایت کا فیصلہ زیادہ ہوتا ہے اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ سرکار جو ہے وہ بھی آج شکست کھا گئی، جو امریکہ سرکار نے یہاں لوگ بھیجے تھے وہ بھی شکست کھا گئے، اور جو لوگ امریکہ سرکار کے کہنے کے اوپر یہ 2 سال پاکستان کی قوم پر جبر تشدد کرتے رہے، وہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ جس آدمی کو نکالا گیا تھا، جس کے دور کے اندر پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی تھی، 17 سال کے بعد پاکستان کی ترقی کی شاہراہ پر چلا تھا، اس کا جرم بھی کوئی نہیں تھا، اس کے اوپر کیسز کیے گئے، اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئیں، اس کے پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا، اور بچے سے لے کر 76-75 سال کے بوڑھے تک کسی کو معاف نہیں کیا گیا۔ عورت جس کی تذلیل کا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا تھا، اس کے اوپر جو جبر تشدد کیا گیا، جس طرح اس کی تذلیل کی گئی، یہ انوکھی مثال تھی۔ 76 سالوں کے دوران ایسا نظارہ نہ کسی نے، میرے بزرگ نے دیکھا تھا، نہ میں نے اپنی جو 57 سال کی زندگی کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ میری زندگی کے اندر یعنی بھٹو سے لے کر، مجھے ہوش ہے، بھٹو سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ مجھے زبانی یاد ہے، میں بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا جس طرح کا جبر تشدد ضیاء الحق صاحب نے کیا، پیپلز پارٹی کو توڑا، مشرف نے پاکستان مسلم لیگ کو توڑا، کاف نکالی، لیکن آج جس طریقے کا پرامن مظاہرہ کرتے ہوئے عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور جس طریقے سے ان لوگوں کو رد کیا، وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب جبر اور تشدد سے دبایا جائے گا اس کا رد عمل آئے گا۔ عمار فاروق جیسا بچہ، پھول جیسا بچہ، وہ اس دنیا سے گیا، اس کا باپ جیل میں، جس کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، شہریار افریدی جس کے گھر کے 3 افراد چلے گئے، ان کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں، ذلِ شاہ ہے اور معظم ہے، جو جب عمران خان صاحب پر وزیر آباد کے اندر جو گولیاں چلی تھی، وہ جو نوید شوٹر تھا اس کی گولی سے وہ
گیا یا جو لوگ اور بتائے جا رہے ہیں جو پیچھے کھڑے تھے اس کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے ان کی وجہ سے وہ گیا. جو کچھ ہوا عوام نے وہ گولیاں لگنے کے بعد بھی صبر کیا. پھر 9 مئی اس کے متعلق بہت سارے سوالات ہیں. اور اسی طرح عمران خان صاحب نے پہلا جو لانگ مارچ کیا تھا اس کے اوپر سے جبر تشدد کا آغاز ہوا. پھر ایسا چلا وہ جن کو حکیم صاحب بولتے ہیں وہ حکیم صاحب جو ہے ان کی اپنی نشست جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے. آج پوری قوم نے جس طریقے کا رد عمل دیا ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم اس کو آگے چلنے نہیں دیں گے، اس سے مزید خرابی کی طرف ہم جائیں گے. اس وقت جو ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان، اگر اس وقت پاکستان کے اندر یہ نظام جس کو نظام دین بولتے ہیں جو فرش راہ ہو گیا نواز شریف صاحب کے لیے، امریکہ کے لیے فرش راہ ہو گیا، اگر اس نے اپنی فیکٹری چلانی ہے تو اس کو اپنے قواعد و ضوابط بدلنے پڑیں گے، عوام سے محبت کرنی پڑے گی. اور عوام سے محبت جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ بات خرابی کی طرف جائے گی. اوپر اپیل کرتا ہوں پھر کہ اپنی دکان اپنا گھر بچا لو، 1971 کی طرف مت جاؤ، ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہیں.